على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے کے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ماں قدائے تو سلطان تو علم ہستی اسدارے تمام یا شریفی لا مدد بگر دادے بلا افتاد کشتی ضعیفانے شکستہ رات کشتی بحق حضرت خواجہ ماہر مدد یا معین الدین چشتی استفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدان فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنم پر ہر یکی از دشمنان مرا خوشحال کردان اے خدائے دو جہاں ایک مرتبہ انتہائی عقیدت محبت کے ساتھ ساتھ وحی رسالت میں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین دین حسن حسین دی پناہ حسن حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنائی لا الہ حسن حسین محترم حضرات حصول برکت کے لیے امام پاکیزہ اور بڑا ہی مبارک پروگرام رکھا گیا اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے اور اس بزم خیر کے صدقے میں اللہ تعالی اس مکان میں اس بستی میں اس پورے علاقے میں اپنے خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے تمام کو اللہ تعالی امن و سکون خیر و عافیت عطا فرمائے امام پاک کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے امام پاک کی محبت میں جینا اور ورنہ نصیب فرمائے تھوڑی دیر کی گفتگو ہوگی تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ سنیں اللہ تعالی امام پاک کی سچی محبت عطا فرمائے امام پاک کا ذکر ہر دور میں ہر زمانے کے اندر ہوتا رہا یہاں تک کہ امام پاک کا ذکر امام پاک کی پیدائش پاک سے پہلے بھی ہوتا رہا امام پاک کی پیدائش تو اور بعد کی بات ہے ہمارے نبی پاک بظاہر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے بھی امام پاک کا ذکر ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے مینا کی سرزمین پر لے جاتے ہیں تو آپ کے شہزادے نے عرض کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حکم پر پوری رکھنے کے بعد آپ باپ ہیں باپ کی محبت جاگ اٹھیں اور آپ کے ہاتھ درزہ پر اندام ہو جائیں آپ کے ہاتھ درزنے لگیں تو حکم الہی کے اندر کہیں تاخیر نہ ہو لہذا محبت قدری میں پیدا ہو محبت قدری آڑ میں نہ آئے آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے پٹی باندھ لی گئی چھری چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ہٹایا دمبا ذبح ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی سامنے دمبا ذبح تھا سامنے آگے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے واقعہ سنا ہوا لیکن آگے کی بات سنیں
رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم آپ کی قربانی میری بارگاہ میں شرف قبول۔ ایک نبی نے ایک نبی کی قربانی پیش کی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی نبی، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بھی نبی۔ ایک نبی نے ایک نبی کی قربانی پیش کی۔ رب نے فرمایا اے ابراہیم تمہاری قربانی قبول، مگر ابراہیم یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا محبوب اس دنیا میں تشریف لائے گا، اس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا۔ اے ابراہیم میں انہیں دو شہزادے عطا فرماؤں گا، ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین ہوگا۔ اے ابراہیم جو چھوٹا شہزادہ ہوگا حسین جس کا نام ہوگا، اے ابراہیم علیہ السلام اس شہزادے کو 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا، تو ان کے غم میں حضرت امام حسین کے غم کے لیے بتایا کہ ان کے غم میں جو کوئی شخص آنسو بہائے گا اے ابراہیم نے اس کو اتنا ثواب عطا فرماؤں گا جتنا ثواب تمہیں بھی نہیں عطا کیا گیا۔ حضرات دیکھو ابھی نبی پاک تشریف نہیں لائے، لیکن نبی پاک کی تشریف آوری سے پہلے بھی امام پاک کا ذکر ہے۔ اور اس بات میں یاد رکھیں کہ امام پاک کی محبت میں آنسو بہانے کا ذکر ہے، ماتم منانے کا، سینہ پیٹنے کا حکم نہیں ہے۔ امام پاک کی محبت میں آنسو آ جائیں یہ زہے نصیب، اور آنسو آ گئے تو کتنا زہے نصیب کہ ان کی محبت میں آنسو بہانا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے جتنا ثواب عطا فرمایا اتنا ثواب۔ اور دیکھو کہاں کہاں امام پاک کا ذکر ہوا۔ حضرت امام پاک 2 محرم الحرام کو جب میدان کربلا میں پہنچے، صبح شادی کا وقت تھا، امام پاک بالکل صبح شادی، اندھیرا وقت تھا، سحری کا وقت ہوتا ہے، اندھیرے کا وقت ہوتا ہے، میدان کربلا میں سواریاں چل رہی تھی۔ اچانک میدان کربلا کے اندر جب امام پاک کا قافلہ جا پہنچا تو امام پاک کی سواری خود بخود رک گئی۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، جانور آگے نہیں بڑھا۔ آخرکار کافی کوشش کی گئی، کوئی سواری آگے نہیں بڑھی۔ میدان کربلا کے اندر پورا قافلہ رکا ہوا، کافی کوشش کر لی گئی مگر قافلہ آگے نہیں بڑھا۔ اتنے میں دیکھا امام پاک نے کہ سامنے سے ایک راہگیر چلا آ رہا ہے۔ وہ راہگیر چلتے چلتے امام پاک کے قریب جب پہنچا تو امام پاک نے ارشاد فرمایا اے راہگیر یہ تو بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے، اس مقام کا، اس میدان کا نام کیا ہے؟ آنے والے راہگیر نے بتایا کہ امام اسے سرزمین ماریہ کہا جاتا ہے، میدان ماریہ اس سرزمین کا نام ہے۔ امام نے فرمایا کہ کیا اس کا اور بھی کوئی نام؟ کہاں اس سے دشت نینوا کہا جاتا ہے، اس سرزمین کا نام دشت نینوا بھی ہے۔ امام پاک نے فرمایا کہ کیا اور بھی کوئی اور نام؟ تو اس فرد نے کہا، آنے والے نے کہا اے امام اس سرزمین کا نام میدان کربلا ہے۔ میدان کربلا کا نام سننا تھا، امام پاک نے ایک نعرہ بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا اے میرے ساتھیوں اب اپنی سواریوں کو اسی مقام پر بٹھا دو، فجر کا وقت قریب ہے، فجر کی نماز کی تیاری کرو، فجر کے نماز کے بعد اپنے خیمے اسی مقام پر نصب کر دو کہ اب ہم جس منزل کے لیے روانہ ہوئے تھے، جس منزل کے لیے ہم نے مدینہ منورہ کو چھوڑا، مکہ معظمہ سے چلے تھے، ہم اپنی آخری منزل کو پہنچ چکے ہیں، اب ہماری سواریاں آگے نہیں بڑھیں گی، ہم اب آخری منزل کو پہنچ چکے ہیں۔ سواریاں بٹھا دی گئی، فجر کی نماز ادا کی گئی، فجر کی نماز کے بعد اب خیمے نصب کرنے کے لیے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں خیمے نصب کرنے کے لیے جس مقام پر میخیں زمین کے اندر کھودی گئی وہاں سے تازہ خون ابل کر کے باہر آنے لگا، جس مقام سے پتھر کو ہٹایا وہاں سے تازہ خون نکلنے لگا، جس درخت کی ٹہنی کو کاٹا گیا وہاں
سے تازہ خون نکلا. ابھی وقت یہ چل ہی رہا تھا, پیش و پیش میں سے ہی عجیب و غریب واقعات کا معاملہ کہ اتنے میں ایک سخت زرد رنگ کی آندھی آئی. کئی خیمے اس کے اندر اڑا دیے گئے, کئی خیمے اس کے اندر سے اڑ گئے. حضرت محترم سیدہ زینب امام پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی, عرض کی اے بھائی جان, اس مقام پر بڑی وحشت, بڑا خوف, بڑا ڈر محسوس ہوتا ہے, تھوڑا سا آگے بڑھنے کا حکم فرما دیجئے, تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں, وہاں ہم اپنے خیمے نصب کر دیں گے. امام پاک نے ارشاد فرمایا بہن زینب اب اس مقام سے آگے ہم کہیں نہیں جائیں گے, ہماری آخری منزل یہی ہے, اب ایک قدم بھی ہمیں یہاں سے نہیں بڑھنا ہے. اور بہن زینب یہ میدان کربلا میرے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے, میں اس میدان کربلا کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں. یہ تو صبح اندھیرے کا وقت تھا اس لیے پہچان نہ سکا, ورنہ اس میدان کربلا کے ایک ایک چپے سے میں اچھی طریقے سے واقف ہوں. کہا کہ بھائی جان کیسی بات کرتے ہیں؟ کہا ہاں بہن زینب اس میدان کربلا سے میں اچھی طریقے سے واقف ہوں. کہا بھائی جان کیسے؟ کہا کہ بہن زینب سنو, جنگ صفین کے موقع پر ہم جب جنگ صفین سے واپس لوٹ رہے تھے, اسی میدان کربلا میں ہمارا قافلہ, ہمارا پورا لشکر رکا تھا. ابا جان مولا کائنات مولا علی بھی موجود تھے, امام حسن پاک بھائی بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا. اسی میدان کربلا میں ابا جان کا خیمہ تھا, اس خیمے کے اندر ابا جان لیٹے ہوئے تھے. سر پاک ابا جان یعنی مولا کائنات کا سر اب بھائی امام حسن پاک کی گود میں آپ سر دبا رہے تھے. آپ کے پیر مبارک یعنی ابا جان کے پیر مبارک میری گود میں, میں پیر دبا رہا تھا کہ اتنے میں ابا جان مولا کائنات روتے ہوئے اس خیمے کے اندر اٹھے اور ارشاد فرمایا بیٹے حسین, میں نے ابھی اس میدان کربلا کے اندر ایک خون کا دریا دیکھا ہے, اور اس خون کے دریا کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ تم ایک ڈوبنے والے کے مثل نظر آ رہے ہو, تم اس کے اندر گوتے لگا رہے ہو, ڈوب رہے ہو, اور کنارے کے پاس میں کھڑا ہوا ہوں, تم مجھے بار بار آواز لگا رہے ہو اے ابا جان اس خون کے دریا سے مجھے باہر نکال لو, اس خون کے دریا سے مجھے باہر نکالو. مگر میں بار بار تمہیں یہی کہہ رہا ہوں. میں نے ہاتھ اٹھا دیے اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا اللہم آتِ الحسین صبرا و اجرا, اے مولا میرے حسین کو صبر و اجر عطا فرما, اے مولا میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. اس کے بعد ابا جان نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پوری ارشاد فرمایا بیٹے حسین چلو میرے ساتھ چلو. میں ابا جان کے ساتھ میں چلا. میدان کربلا کے اندر ابا جان مجھے گھما رہے تھے اور ارشاد فرمایا بیٹے حسین اس میدان کربلا کو اچھی طریقے سے پہچان لو, یہ تمہاری آخری منزل, آخری مقام ہوگا. اور پھر ارشاد فرمایا اس مقام کو اچھی طریقے سے پہچانو, یہاں پر تمہارے قافلے کے خیمے نصب کیے جائیں گے, یہاں پر تمہاری سواریاں بٹھائی جائیں گی, یہاں پر تمہارے بھائی عباس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, یہاں پر تمہارے بیٹے علی اکبر کی جوانی لوٹی جائے گی, یہاں امام قاسم کو شہید کیا جائے گا, یہاں پر تمہارے بیٹے علی اصغر کے حلقوم پاک کے اندر تیر پیوست کیا جائے گا. اور آخر میں ایک مقام پر ابا جان لے جا کر کے مجھے ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹے حسین اس مقام کو بھی اچھی طریقے سے پہچان لو, یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں پر تو اپنی زندگی کا آخری سجدہ کرو گے اور اسی سجدے کی حالت میں تمہارے سر پاک کو تن سے جدا کر دیا جائے گا. تو اے بہن زینب یہ میدان کربلا میرے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے, یہ تو صبح کا وقت تھا اس لیے پہچان نہ سکا. حضرات کون کہتا ہے کہ میدان کربلا کا واقعہ اچانک رونما ہو گیا, اچانک ہی واقع ہو گیا؟ نہیں پیارے, میدان کربلا کا واقعہ تو پہلے سے طے ہو چکا تھا. اور حضرات آپ ذہن و فکر پر غور کریں, سر کٹنے والا امام, سر کس کا امام, باقی کون رہا؟ یزید. پھر بھی کہتے ہیں کہ امام کی فتح جیتا کون؟ امام. عجیب بات ہے, پورا کا پورا قافلہ لوٹ لیا گیا, سارے نوجوان بچے شہید کر دیے گئے, جو بچے تھے انہیں قید کر دیا گیا, یزید کے دربار میں پیش کیا گیا. پھر بھی امام فتح کیوں؟
پھر بھی امام فتح یار کیوں؟ حضرات نہ سر کاٹ لینا فتح ہوتا، نہ سر کٹا دینا فتح ہوتا۔ کامیابی نہ سر کاٹ لینے کے اندر ہے، نہ سر کٹانے کے اندر ہے۔ کامیابی حاصل ہوتی ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے۔ مقصد کیا؟ یزید کا مطالبہ تھا کہ امام اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دے دے۔ یزید کا مقصد کیا ہے؟ یزید کا مطالبہ کیا ہے؟ یزید کا مطالبہ تو یہی تھا نا کہ امام اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دے دو۔ امام کیا فرما رہے تھے؟ سر دوں گا، ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ میدان کربلا میں امام پاک کا سر پاک کندھے پاک سے جدا ہوا، جیسے ہی جدا ہوا سر امام پاک کو نیزے پر بلند کر دیا گیا، اور نیزے پر بلند کرنے کے بعد امام پاک کے جسم پاک پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ آپ کے جسم پاک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ اس کے بعد شمر یا عمر بن عاص کے دل میں خیال آیا کہ یزید کا مطالبہ یہ تھا، یزید یہ چاہتا تھا کہ امام اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دے دے۔ سر لے جا رہے ہیں، چلو زندگی پاک کے اندر تو امام نے اپنے ہاتھ کو میرے یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، چلو مرنے کے بعد معاذ اللہ شہید ہونے کے بعد ان کا ہاتھ کاٹ کر کے لے جائیں، یزید کے ہاتھ میں دے دیں گے، اسے تسلی مل جائے گی۔ چلو زندگی کے اندر ہاتھ نہ دیا، بعد وفات اپنا ہاتھ دے دیا، اسے تسلی مل جائے گی۔ روایت شاہد ہیں امام پاک کا دست پاک آپ کے جسم مبارکہ کے اندر لگا ہوا تھا، آپ کے جسم مبارکہ سے لگا ہوا ہے۔ پورے میدان کربلا کے اندر سارے یزیدی امام پاک کے ہاتھ کو تلاش کرتے رہے، مگر رب کائنات کی قدرت یہ کہ امام پاک کا ہاتھ کہیں نظر نہیں آیا۔ پورے میدان کربلا کے اندر چھان دیا گیا، مگر ہاتھ کسی یزیدی کو نظر نہیں آیا۔ آخرکار پریشان ہو کر کے صرف سر پاک کو لے جایا گیا۔ امام پاک کا ہاتھ نہ زندگی مبارکہ کے اندر یزید کے ہاتھ میں گیا، نہ بعد وفات آپ کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں گیا۔ امام نے فرمایا تھا سر دوں گا مگر ہاتھ نہ دوں گا، لہذا فتح کس کی ہوئی؟ یزید کا مطالبہ تھا کہ امام ہاتھ دے دیجئے، ہاتھ دے دیجئے۔ امام فرماتے رہے سر دوں گا مگر ہاتھ نہ دوں گا۔ آخرکار مقصد کس کا حل ہوا؟ مطالبہ کس کا حل ہوا؟ مطالبہ یزید کا تھا کہ ہاتھ دے دو، امام نے فرمایا کہ ہاتھ نہیں دوں گا، سر دوں گا، لہذا سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا۔ اسی لیے میرے غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، کیا خوب فرمایا، شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دی پناہ حسین، سردار سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ شاہ حسین، حسین بادشاہ ہے، بادشاہ حسین، حسین بادشاہ ہے، دین حسین، حسین دین ہے، دی پناہ حسین، حسین دین کی پناہ ہے۔ سردار سر دے دیا، نداد دست در دست یزید، مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقا کے بنا لا الہ حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنا بھی حسین ہے۔ حضرات امام پاک تو بتانا یہ مقصد ہے کہ امام پاک نے جو فرمایا تھا وہ میدان کربلا کے اندر ہوا۔ امام نے فرمایا تھا کہ سر دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے میری امام کی اتنی بڑی لاج رکھی کہ زندگی کے اندر تو ہاتھ دست مبارکہ یزید کے ہاتھ میں نہیں گیا، بعد وفات بھی میرے امام کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں گیا۔ اور رہا اختیار، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام کو اختیار بتاتے ہو کہ امام کو اختیار ہوتا تو امام اپنے قافلے کو بچا لیتے، اپنے خیموں کو بچا لیتے، اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو بچا لیتے، نوجوانوں کی جوانی کو بچا لیتے،
اپنے سارے عمرے کی زندگی کو بچا لیتے. کہاں ہے اختیار؟ آؤ دکھاؤں گا اختیار میرے امام کا. 10 محرم الحرام عاشورہ کی شب، 9 محرم الحرام کو حسر کے سجدہ و سجود ہو جائیں. یہ نہ سمجھنا کہ ہم موت سے ڈر گئے ہیں اس لیے ایک رات کی مہلت نہیں مانگ رہے ہیں، اس لیے ایک رات کی مہلت مانگ رہے ہیں کہ کل عاشورہ کا دن ہے. ایک رات اور آج کی اس مقدس شب میں اور ہم رب کی عبادت کر لیں، رب کے بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا لیں، قرآن کریم کے تلاوت سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کر لیں. اس لیے ایک شب کی اور اجازت. یزیدیوں کے دل میں خیال تھا آخر جو دنیا دار ہوتا ہے ہر مطلب میں اپنی دنیا میں بات کو سوچتا ہے کہ چلو ایک رات اور گزر جائے گی، پیاس کا اور غلبہ زیادہ بڑھ جائے گا، کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا. 1 گھنٹے بھی اگر پیاس بڑھتی ہے تو آدمی نڈھال ہو جاتا ہے. ایک رات پوری پیاس سے گزر جائے گی اور کام آسان ہو جائے گا. ایک رات کی مہلت دے دی گئی. یزیدی پیچھے ہٹ گئے، یزیدی لشکر پیچھے ہٹ گیا. ادھر امام عشاء کی نماز کے بعد اپنے پورے قافلے والوں کو اپنے خیمے کے اندر بلاتے ہیں. سارے ساتھی موجود ہیں. امام پاک کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. حمد و ثنا کے بعد رسول کائنات پر صلاۃ و سلام پیش فرمانے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں تم شروع سے لے کر کے ابھی تک میرے ساتھ میں رہے، ہر تکلیف کے اندر، ہر مصیبت کے اندر میرے برابر کے شریک ہو، برابر کے ساجدار ہو، مگر تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ ان یزیدیوں کا، یزید کا صرف اور صرف ایک مطالبہ ہے، امام میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو. اگر نہیں دیتا ہوں تو وہ اگر خون کے پیاسے ہیں تو صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ یزیدی اگر دشمنی رکھتے ہیں تو صرف مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں. خون کے پیاسے ہیں تو میرے خون کے پیاسے، بیعت چاہتے ہیں تو صرف میری بیعت چاہتے ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں. لہذا اے میرے ساتھیوں میرا تمہارے لیے مشورہ ہے کہ اس رات کی تاریکی کے اندر تم جہاں چاہو، جدھر جانا چاہو جا سکتے ہو. میری طرف سے اجازت ہے، نہ تمہیں کوئی روکنے والا ہوگا نہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا. تم جہاں چاہو جدھر جانا چاہو جا سکتے ہو، کوئی روک ٹوک تمہارے لیے نہیں ہوگی. اس لیے کہ یزیدیوں کو صرف میری ضرورت ہے، یزیدی صرف مجھے چاہتے ہیں. امام پاک نے جب اتنا کہا تو آپ نے تھوڑا توقف فرمایا، تھوڑا ٹھہر گئے اتنا کہنے کے بعد کہ ساتھی اٹھ کر کے چلے جائیں. مگر تھوڑی دیر تک امام پاک بیٹھے رہے، کوئی فرد بھی اٹھ کر کے گیا نہیں. تو امام نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں کیا بات ہے، دنیا والوں کے تانوں کا ڈر ہے کہ دنیا والے تانا دیں گے کہ امام کو تنہا میدان کربلا میں چھوڑ کر کے آ گئے، کیا جواب دو گے؟ لہٰذا اگر یہ بات ہے تو اے میرے ساتھیوں میرے اہل بیت اطہار کے افراد کو اپنے ساتھ میں لے جاؤ، میرے گھر کے بچوں کو، میرے گھر کے افراد کو ساتھ میں لے جاؤ، اہل بیت کی خواتین کو اپنے ساتھ میں لے جاؤ. دنیا والے کہیں کہ اے لوگوں، اے امام کے ساتھیوں امام کو تنہا چھوڑ کر کے کیوں آ گئے؟ تو کہنا کہ امام نے خود اپنے گھر کے افراد کو، گھر کے لوگوں کو، گھر کے بچوں کو ہمارے ساتھ میں بھیجا ہے، اس لیے آئے ہیں. اتنا کہنے کے بعد امام نے چاہا کہ اب یہ لوگ اٹھ کر کے چلے جائیں، مگر تھوڑی دیر گزر گئی، ایک فرد بھی کھڑا نہیں ہوا، ایک فرد بھی نہیں گیا. تو اس کے بعد امام نے سوچا، امام کے دل پاک کے اندر، قلب پاک کے اندر خیال آیا کہ شاید میرے سامنے اٹھ کر کے جانے میں تکلف ہے. امام پاک اٹھے، خیمے کے اندر چراغ جل رہا تھا، اس چراغ کو گل فرما دیا، چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا. جیسے ہی اندھیرا ہو گیا اس کے بعد تھوڑی دیر پھر رکے امام کہ شاید اب اندھیرے میں اٹھ کر کے چلے جائیں گے، اندھیرے میں کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہیں، اندھیرے میں اٹھ کر کے چلے جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد
امام باپ واپس اٹھے، واپس اٹھنے کے بعد جب چراغ کو روشن کیا تو جو ساتھی جہاں پر بیٹھا ہوا ہے سب کے سب وہی کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فرد بھی اٹھ کر کے کھڑا نہیں ہوا، ایک فرد بھی نہیں گیا۔ امام باپ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھی اب جاتے نہیں ہو؟ کہا اے امام، اب ایک زبان ہو کر کے ارشاد عرض کیا اے امام ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، اے امام جب تک ہماری جسم کے اندر جان ہے ہم آپ کے ساتھ میں رہیں گے، زندہ رہیں گے تو آپ کے ساتھ میں، اور موت آئے گی تو امام ہماری موت آپ کے ساتھ میں آئے گی، زندگی بھی آپ کے ساتھ میں، موت بھی آپ کے ساتھ میں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ میں رہو گے؟ کہا ہاں ہاں امام ہم آپ کے ساتھ میں رہیں گے۔ امام پاک نے جب اتنا فرمایا تو ارشاد فرمایا امام پاک نے کہ تم میرے ساتھ میں رہنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں امام ہم آپ کے ساتھ میں رہیں گے۔ امام نے ارشاد فرمایا ارفعوا رؤوسکم، اے میرے ساتھیو اپنے سروں کو بلند کرو، آسمان کی طرف دیکھو۔ جب سارے ساتھیوں نے اپنے سروں کو بلند کیا، آسمان کی طرف دیکھا تو خیمے کی چھت نظر نہیں آ رہی تھی، آسمان کے تارے اور ستارے نظر نہیں آ رہے تھے، آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، سیدھے جنت نظر آ رہی تھی، جنت کے محل نظر آ رہے تھے۔ اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں ایک ایک ساتھی کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ساتھی فلاں ساتھی دیکھ جنت میں تیرا وہ مقام ہے، اے میرے فلاں ساتھی دیکھ جنت میں تیرا وہ محل ہے۔ ایک ایک ساتھی کو خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے اسے جنت کا محل دکھا دیا، جنت کا مقام دکھا دیا۔ کون کہتا ہے میرے امام اس وقت محتاج سے یا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، خدا کی قسم اگر میرے امام کو اختیار نہ ہوتا تو روح زمین پر بیٹھے ہوئے کربلا کے میدان میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو حیات ظاہری کے اندر انہیں جنت نہیں دکھاتے۔ میرے امام نے انہیں زمین پر بیٹھے ہوئے حیات زندہ حیات طیبہ کے اندر انہیں جنتی مقام دکھا دیا۔ گویا کہ میرے امام کو کربلا کے پہلے بھی اختیار تھا، کربلا کے بعد بھی اختیار ہے، اور آج تک میرے امام بااختیار ہے۔ یہ کربلا کے پہلے کی بات آؤ دیکھو، بس 2-3 منٹ کی اور گفتگو۔ امام پاک نے آخری سجدہ میدان کربلا میں کی، شمر اٹھایا ہے، آپ کو پوری طاقت لگا کر کے آپ کو پہلے ہی سجدہ تھا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ معذاللہ امام نے نماز کی حالت میں شہادت حاصل نہیں کی، قطعی طور پر غلط۔ میرے امام نے جمعہ کا دن تھا، امام پاک تلوار ٹیک کر کے جب زخموں سے بالکل چور ہو گئے تھے، نکاہت اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، یہاں تک کہ تلوار ٹیک کر کے میدان کربلا کے اندر کھڑے ہو گئے، لیکن امام پاک کے چہرے مبارکہ پر اتنا دبدبا جلال پاک تھا کہ کوئی یزیدی اتنی نقاہت ہونے کے باوجود بھی آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ دور سے نیزے پتھر تیر برسائے جا رہے تھے، امام تلوار ٹیکے ہوئے میدان کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں، امام کے ہاتھ میں تلوار ہے، امام تلوار نہیں رکھ رہے ہیں، کسی یزیدی کے اندر طاقت نہیں کہ آپ کے سامنے آ جائے۔ آخرکار پریشان ہو گئے کہ امام کو شہید کیسے کیا جائے، امام اپنی تلوار کو کیسے چھوڑے۔ عمر بن سعد نے کہا امام کو نماز سے بڑی محبت ہے، امام کو نماز سے بڑی محبت ہے، جمعہ کا دن ہے، اذان پکاری جائے، اذان کے کلمات جب امام کے کانوں میں گونجیں گے امام کا ذوق نماز بیدار ہوگا، امام اپنی تلوار کو چھوڑ کر کے نماز کی تیاری کریں گے، پھر جب نماز کی حالت میں ہوں گے تو ہمارا کام آسان ہوگا۔ ان یزیدیوں کو دیکھو، اللہ اکبر، نماز کا بھی احترام نہیں، اذان پکاری گئی، امام تلوار دیکھ کر کے میدان
میدان کربلا میں کھڑے تھے، اذان کے کلمات جب آپ کے گوش مبارکہ کے اندر، کان مبارکہ کے اندر پہنچے، امام پاک تلوار کو رکھ دیتے ہیں، میدان کربلا کی سرزمین پر دو زانو بیٹھ جاتے ہیں، اذان ہوئی، آپ کو وضو کی حاجت تھی، وضو کرنا تھا، لیکن وضو کے لیے پانی تو تھا نہیں، امام پاک نے اپنے دونوں دستے مبارکہ میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر مارے تیمم کی نیت سے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو جب چہرے مبارکہ پر پھیرا، پورے ہاتھ خون پاک سے رنگین ہو گئے۔ حضرات، دنیا کے اندر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہ نمازیں دنیا کے پانی سے ہوتی ہے، لیکن میرے امام کی یہ آخری نماز، نماز محبت، خون جگر امام سے ہو رہی ہے، خون جگر امام کے وضو سے میرے امام کی نماز ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے تیمم فرمایا، جمعہ کا دن تھا، مسافر تھے، جمعہ فرض نہیں، آپ مسافر تھے، ظہر کی 4 رکعت بھی فرض نہیں، قصر کرنی تھی، 2 رکعت نماز ظہر قصر کی۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی اعتراض کرے، کہے کہ امام نے نماز کی حالت میں سر نہیں کٹایا، یاد رکھیے گا کون سی نماز پڑھی میرے امام نے؟ 2 رکعت نماز ظہر کی قصر، مسافر تھے، 2 رکعت کی نیت فرمائی، امام پاک نے پہلی ہی رکعت کا پہلا سجدہ کیا تھا کہ شبل لعین آپ کی سینے پر، آپ کی پشت پر آ بیٹھا، پوری طاقت لگا کر کے آپ کے چہرے مبارکہ کو پھیر دیا، آپ کو پلٹا کر کے آپ کے سینے پر سوار ہو گیا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے یزید، اے شمر، تو مجھے اپنی نماز تو پوری کر لینے دیتا؟ کہا اے امام، پوری نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ کہا دوسرا سجدہ تو ادا کر لینے دے، کہا امام دوسرا سجدہ بھی نہیں ادا کرنے دوں گا۔ اللہ اکبر، کہا کہ تو سجدہ کرنے دے یا نہ کرنے دے، میرے دل کے اندر جو محبت ہے اسے تو نہیں مٹا سکتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو کون؟ کہا میرا نام شمر ہے۔ کہا اپنے سینے سے کپڑا ہٹا، وہ سینے سے کپڑا ہٹاتا ہے، یا امام پاک خود ہاتھ بڑھا کر کے اس کے سینے کی طرف سے کپڑا ہٹاتے ہیں، اس کا قمیص ہٹاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یقیناً تو ہی مجھے قتل کرے گا، یقیناً تو ہی مجھے قتل کرے گا۔ کہا امام آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں ہی آپ کو قتل کروں گا؟ کہا کہ میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا ہے، اے بیٹے حسین، میدان کربلا میں تجھے وہ شخص قتل کرے گا، تیرے حلقوم پر وہ شخص خنجر چلائے گا جس کے سینے پر خنزیر کے بال لگے ہوں گے، کتے کے بال اس کے سینے پر ہوں گے، اس کے سینے پر برس کے نشان ہوں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سینے پر کتے اور سور کے بال لگ رہے ہیں، برس کے نشان موجود ہیں، مجھے یقین ہے کہ تو ہی مجھے شہید کرے گا۔ میرے نانا جان نے جو فرمایا تھا وہ ہو بہو ہوا، میرے نانا جان کا فرمان ہے کہ جس کے سینے پر کتے اور سور کے بال ہوں گے وہ بیٹے تجھے شہید کرے گا۔ کہا امام آپ مجھے کتے اور سور سے تشبیہ دیتے ہیں، لَأَقْتُلَنَّكَ، اے امام میں اب آپ کو ضرور شہید کروں گا۔ ادھر اس شمر نے آپ کے حلقوں میں پاک پر خنجر رکھ دیا، خنجر کی دھار رکھ دی، خنجر چلتا رہا، امام پاک کی لب مبارکہ پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ۔ ادھر کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ پورا ہوتا ہے، ادھر حلقوں میں پاک امام پاک جنتن پاک سے جدا ہو جاتا ہے، جیسے ہی امام پاک کا سر پاک تن پاک سے جدا ہوا، ایک یزید آگے بڑھا نیزہ لے کر کے، اور آپ کے حلقوں میں پاک کی وہ رگ پاک، وہ نلی جس سے سانس یا کھانا پینا آیا جایا کرتا ہے، اس حلقوں میں پاک کی اس نلی کے اندر نیزے کی پنی کو بنا کر کے سر پاک امام کو میدان کربلا کے اندر بلند کر دیا گیا۔ اب میرے امام کا اختیار دیکھیں، امام کے اختیار کی بات ہے، امام پاک کے سر پاک کو نیزے پر تان کر کے میدان کربلا کے اندر نصب کر دیا گیا۔ نصب کرنے کے بعد تاریخ یہ ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ آخری بات جو میرے مدعے کے ہے وہ عرض کرتا ہوا چلوں۔ 3 دن تک یزیدی میدان کربلا میں رہے، یعنی کہ 10 محرم، 11 محرم، 12 محرم کو
جب یزیدی 3 دن ہو گئے 10 11 اور 12 محرم تک امام پاک کا سر پاک نیزے پر کرب و بلا کی سرزمین پر زمین پر نصب رہا. اس کے بعد 12 محرم الحرام کو جب چلنے کا وقت آیا، خولی بن یزید جس کے حصے میں امام پاک کا سر تھا، تمام شہداء کرام کے سرہائے مبارکہ کو آپس میں بانٹ لیا گیا. الگ الگ قبیلے کے الگ الگ لوگوں نے سروں کو بانٹ لیا گیا. امام پاک کا سر پاک خولی بن یزید کے پاس تھا. حالت یہ تھی کہ اہل بیت اطہار کی وہ مقدس خواتین محترم جن کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی داخل نہیں ہوتے، ان مقدس خواتین محترم پہ پردہ کر دیا گیا. ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر آپ کو بٹھا دیا گیا. امام زین العابدین جو سخت بخار کی حالت میں تھے، سخت نقاہت کی حالت میں تھے، ان کے پیروں کے اندر بیڑیاں، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں پہنا دی گئی اور اونٹوں کی نکیٹ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی. اور پھر کہا کہ چلو. خولی بن یزید آگے بڑھا. جس نیزے پر سر امام تھا اس نیزے کو پکڑ کر کے اپنی پوری طاقت لگا کر کے نیزے کو باہر نکالنا چاہا، مگر نیزہ میدان کربلا کی سرزمین سے باہر نہیں آیا. خولی بن یزید نے اپنی پوری طاقت لگا دی مگر نیزہ باہر نہیں آیا. ایک دو کو بلایا، 5 7 8 10 یزیدی مل کر کے پوری طاقت لگا کر کے نیزے کو نکالنے لگے مگر نیزہ باہر نہیں آیا. تو خولی بن یزید بھاگتا ہوا شمر کے پاس یا عمر بن عاص کے پاس گیا اور کہا اے عمر بن سعد کے پاس گیا اور کہا اے عمر بن سعد، جس نیزے پر سر امام ہے وہ نیزہ کربلا کی سرزمین سے باہر نہیں نکل رہا ہے. تو حضرت زین العابدین کے پاس عمر بن سعد آیا یا امام پاک کے سر پاک حضرت زین العابدین کے پاس سر پاک کے امام جب نہیں نکل رہا تھا تو زین العابدین کے پاس عمر بن سعد آیا اور عمر بن سعد نے کہا اے زین العابدین، آپ جا کر کے سر امام سے کہہ دیجئے کہ سر پاک نیزے سمیت باہر آ جائے، ورنہ ہم آپ کو بھی شہید کر کے امام پاک کی نسل پاک کو مٹا دیں گے. اللہ اکبر. تو حضرت نے یہ گویا کہ دشمن بھی آپ کی کرامت کا اقرار کر رہا ہے، اختیار کا اقرار کر رہا ہے کہ وہ جان رہا ہے کہ امام کا سر اگرچہ تن سے جدا ہے مگر با اختیار ہے. ورنہ عمر بن سعد کیا کرتا؟ آتا 25-30 اور یزیدیوں کو لگا دیتا، لیکن نہیں، امام زین العابدین کے پاس آیا اور کہا کہ جا کر کے آپ کہہ دیجئے کہ سر پاک نیزے کے ساتھ میں باہر آ جائیں. تو حضرت زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر بن سعد، میرے امام کل بھی قافلے کے سردار تھے، آج بھی قافلے کے سردار ہیں. اگرچہ وہ وفات پا چکے ہیں، اگرچہ وہ شہید ہو چکے ہیں، مگر با اختیار ہیں. مجھے دیکھ لینے دے کہ میرے قافلے کا کوئی فرد چھوٹ تو نہیں گیا، اس لیے کہ قافلے کا سردار اس وقت تک قافلے کو چلنے کا حکم نہیں دیتا جب تک کہ اس کے سارے ساتھی قافلے کے اندر شریک نہیں ہو جاتے. مجھے دیکھ لینے دے، مجھے شک ہوتا ہے کہ میرے قافلے کا کوئی فرد شاید ابھی یہاں پر رہ گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت زین العابدین جن کے پیروں کے اندر بیڑیاں، ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں ہے، آپ نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں دور جہاں پر شہداء کرام کے جسمائے مبارکہ رکھے ہوئے تھے، وہیں پر ایک پردہ نشین کالے کپڑے کے اندر پردہ نشین کوئی خاتون نظر آتی ہے. حضرت زین العابدین اسی حالت کے اندر جب پہنچے تو دیکھا کہ امام پاک کے جسم پاک کے پاس میں کالے لباس کے اندر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی گود پاک کے اندر سیدہ سکینہ لیٹی ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین آگے بڑھے، ارشاد فرمایا ایک خاتون محترم آپ کون ہیں؟ کہا بیٹے زین العابدین، اپنی دادی فاطمہ الزہرا کو نہیں پہچانا؟
اے بیٹے زین العابدین اپنی دادی فاطمہ کو نہیں پہچانا؟ میں تمہاری دادی فاطمہ تو زہرا بنت رسول بول رہی ہوں۔ کہا کہ دادی جان آپ کہاں کے؟ ہاں میں شہداء کرام کے پاس آئی تھی تو دیکھا کہ سیدہ سکینہ اپنے ابا جان کے جسم مبارکہ سے لپٹی ہوئی بے ہوش تھی، تو اپنی گود کے اندر لیا تو اسے نیند آ گئی، سکون مل گیا، نیند آ گئی۔ جاؤ بیٹے اسے لے جاؤ قافلے کے اندر ملا دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا زین العابدین اپنی بہن سکینہ کو لے کر کے جب قافلے کے اندر آئے، حضرت آپ نے بیوی محترمہ اپنی امی جان شہربانوں کے سپرد انہیں کیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد سے کہا، امام پاک کے سر پاک کے پاس نہیں گئے، کہا عمر بن سعد سے کہ جا اب نیزہ نکل جائے گا، تو خولی بن یزید سے کہا کہ جا اب نیزے کے ہاتھ لگا تو نیزہ خود بخود باہر آ جائے گا۔ خولی بن یزید جب نیزے کے پاس آیا، ہاتھ لگانا تھا کہ نیزہ خود بخود کربلا کی زمین سے باہر آ گیا۔ واہ رے میرے امام کی شان، میرے امام کل بھی با اختیار تھے، آج بھی با اختیار ہیں، اور قیامت تک میرے امام با اختیار رہیں گے۔ واہ رے میرے امام، آپ پر لاکھوں سلام۔ یہ قصہ نبی، نعرہ رسالت، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ درود پاک پڑھے، پیدائش پاک صلی اللہ علیہ سیدنا محمد والکرم وعلیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ جہاں بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنبھالنے کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہو جلال جلال فرما ہوئے حضور کی آمد پر تمام انبیاء حور و ملائکہ برس کی ساری کائنات نے ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔